پشاور کی ہسٹری کی ایک ایسی گیٹڈ سوسائٹی جو کہ آنے والے وقت میں ایک بینیفیشل انویسٹمنٹ کا نیا باب روشن کرے گی. اس کی ڈیٹیلز جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹائٹینیم گروپ کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر ہیرا اسامہ حاضر ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹائٹینیم گروپ کے سب اسٹرکچر سے آپ کو ڈیلی بیسس پہ ریزیڈینشیل اور کمرشل جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جو کہ آن گوئنگ ہیں یا جو آنے والے پروجیکٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز اینڈ اپڈیٹس پرووائڈ کی جاتی ہیں ایک اوتھینٹسٹی کے ساتھ. اور ٹیم ٹائٹینیم اپنے چینلز پر موصول ہونے والی آپ کی جتنی بھی کوئریز ہیں ان کو ایک پروفیشنل وے کے اندر ڈیلیور کرتی ہے. آج کے سب اسٹرکچر کو فردر آگے بڑھاتے ہوئے جس ٹاپک کے اوپر میری آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی یا میں آپ کو کچھ اپڈیٹس پرووائڈ کروں گی وہ ہے نووا سٹی پشاور یا نووا سٹی چارسدہ. اگر سب سے پہلے ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو چارسدہ انٹرچینج سے بہت ہی کم فاصلے پر دریائے کابل پر اور دریائے کابل اس سوسائٹی کے سامنے سے گزرتا ہے. نووا سٹی فیز 1 کی میں بات کری ہوں. کچھ عرصہ پہلے ہی یہ سوسائٹی لانچ ہوئی ہے اور اس کی لوکیشن اتنی پرائم ہے کہ اگر میں سٹارٹ لوں اس کی لوکیشن سے ریلیٹڈ اس کے آس پاس کی پراکزیمیٹی کی تو چارسدہ جو انٹرچینج ہے وہ بیسیکلی نووا سٹی کے فیز 1 کے اندر ہی اترتا ہے. اس کی لوکیشن میں تھوڑا سا ایڈیشن میں کروں تو جیسے میں نے کہا کہ دریائے کابل کے اوپر یہ واقع ہے یعنی کہ جو دریائے کابل ہے وہ نووا سٹی کے سامنے سے گزرتا ہے. انتہائی خوبصورت لوکیشن اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ موٹر وے کے دونوں اطراف میں اس کا فیز 1 اور فیز 8 ایکسٹینشن جو ہے وہ ترقی کے ساتھ اپنی ڈیولپمنٹ کو لے کر چل رہا ہے. نووا سٹی پشاور کی اگر میں تھوڑا سا انفراسٹرکچر کی بات کروں تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ ماؤتھ واٹرنگ جو ہے وہ اس کا انفراسٹرکچر ہے. بیسیکلی اس کے اندر جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو بلاکس لانچ کیے گئے ہیں یا اس کے اندر جو فیسلٹیز اور امینٹیز لانچ کی گئی ہیں تو اس کے بارے میں بتاتے چلوں کہ اس کے اندر جتنے بھی بلاکس فیز 1 کے اندر اس وقت تک متعارف کرائے جا چکے ہیں وہ صرف بلاکس نہیں ہیں، ان کو ڈسٹرکٹس کا درجہ دیا گیا ہے. یعنی کہ آپ جب نووا سٹی پشاور کی بات کریں گے تو بلاکس کے بجائے آپ ڈسٹرکٹس وائز جو ہے وہ اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے. اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ جتنے بھی بلاکس یا ڈسٹرکٹس اس کے اندر پرووائڈ کیے گئے ہیں ان سب کو ایک گیٹڈ کمیونٹی پرووائڈ کی گئی ہے. یعنی کہ ان کے اندر 24/7 جو ہے وہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹیز کے ایک بہترین انتظامات ہوں گے. پلس اس کے اندر جو ہماری سیکیورٹی ہے اپنا نووا سٹی پشاور کی وہ 24/7 جو ہے وہ پیٹرولنگ بھی کر رہی ہوگی. اس کی تھوڑی سی میں بات کروں کٹنگز جو پرووائڈ کی گئی ہیں تو اس کے اندر جو کٹنگ پرووائڈس کی گئی ہیں وہ 5 مرلہ 10 مرلہ اور 1 کنال کی انیشیلی پرووائڈ کی گئی ہیں اور وہ بہت ہی خوبصورت اور ایک مناسب ریٹ کے اوپر دی گئی ہیں. جس کی اگر میں بکنگ کی بات کروں تو 5 مرلہ آپ 2.75 لاکھ روپے سے اس کے بکنگ کر سکتے ہیں. 10 مرلہ کی بات کی جائے تو تقریباً 4-4.5 سے 4.5 لاکھ روپے کے بیچ میں اس کی بکنگ لائق کرتی ہے. اور ایز فار ایز 1 کنال از کنسرن تو صرف 7.5 سے 8 لاکھ روپے کے اندر آپ اس کی بکنگ اویل کر سکتے ہیں. یہ تو تھے اس کے بلاکس اینڈ ڈسٹرکٹس. اب بات کی جائے اس کے اندر پرووائڈ کی گئی ایمینٹیز کے بارے میں تو وہ جو ایمینٹیز ہیں وہ بیسیکلی اس کے اندر انویسٹمنٹ کو 200% کے لیول کے اوپر اٹریکٹ کرتی ہیں. اس کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ایسا کرکٹ اسٹیڈیم بنایا جا رہا ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کی کسی بھی سوسائٹی کے اندر ابھی تک پرووائڈ نہیں کیا گیا ہے. اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو سوسائٹی کے پریمیسز کے اندر ان کا اپنا زو اور ساتھ میں ایک سفاری پارک پرووائڈ کر رہی ہے. اس کے بعد ویری فرسٹ اربن فارسٹ پارک متعارف کرایا جا رہا ہے جس کے اندر انتہائی خوبصورت لش گرینری آپ دیکھیں گے جو کہ وڈتھ اور ہائٹ کے لحاظ سے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کہلائی جائے گی. اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ملٹی پرپز اسپورٹس کمپلیکس پرووائڈ کیا جا رہا ہے جس میں ہر طرز اور ہر طرح کے جو ہمارے شائقین ہیں جو اسپورٹس سے ریلیٹڈ اپنی ایکٹیویٹیز کو پسند کرتے ہیں وہ اس کے اندر آ کر اور اس سے جو ہے نا وہ مستفید ہو سکتے ہیں. تھوڑی سی بات کی جائے تو اسکول اینڈ کالجز کا پراپر ایک سسٹم اس کے اندر پرووائڈ کیا جا رہا ہے. مساجد اور جو ہاسپٹلز ہیں وہ جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ لیول کے اوپر پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ اس کے اندر جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو ذاتی طور پر مجھے اٹریکٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو اپنا ایک ڈسٹرکٹ لانچ کیا ہے وہ اسپیسیفکلی انٹرٹینمنٹ ڈسٹرکٹ کے نام سے جانا جائے گا. یعنی کہ اس ڈسٹرکٹ یا اس بلاک کے اندر کمپلیٹلی جو اس کے اندر پروویژنز ہیں وہ انٹرٹینمنٹ ریلیٹڈ ہیں.
بات کی جائے تو اس کے اندر پرووائڈ کیے جائیں گے بہترین سنیماز پرووائڈ کیے گئے ہیں، اس کے اندر مالز پرووائڈ کیے گئے ہیں، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل برانڈس کے وہاں پہ فوڈ چینز آ رہے ہیں، اس کے علاوہ بچوں کے لیے بہترین پلے ایریاز دیے گئے ہیں، کمرشل اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو انویسٹمنٹ پرپز کے لیے بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں کہ نہ صرف آپ وہاں اس ڈسٹرکٹ سے انٹرٹین ہوئیے گا بلکہ آپ وہاں پہ اپنا بزنس جو ہے نا وہ لانچ کر کے وہاں سے بھی آپ میکسیمم بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ اب تھوڑی سی بات کی جائے اس کے اندر پرووائڈ کی گئی الیکٹریسٹی، گیس لائنز کے بارے میں، واٹر لائنز کے بارے میں، تو کمپلیٹلی انڈر گراؤنڈ پروسیجرز ہیں، انڈر گراؤنڈ انفراسٹرکچر ہیں، ان کی بجلی کا اپنا جو ہے وہ انہوں نے گرڈ اسٹیشن پرووائڈ کیا اس کے اندر۔ پلس سب سے اچھی اور اٹریکٹیو بات یہ تھی کہ اس کے سامنے جو دریائے کابل ہے، انہوں نے سوسائٹی کی یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ دریائے کابل کو پراپرلی جو ہے نا وہ یوٹیلائز کیا جائے گا بجلی بنانے کے لیے، اور ان کے آنے والے وقت میں پلانز اس طرح کے ہیں کہ وہ کمپلیٹ ایک ٹربائنز جو ہیں وہ دریائے کابل کے اوپر انسٹال کریں گے، اور وہاں سے جو ہے نا وہ ایک بہترین بجلی کو بنایا جائے گا جو کہ ہمارے نووا سٹی کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو ایک انتہائی لو کاسٹ کے اوپر جو ہے وہ اویلیبل ہوگی۔ اب لو کاسٹ سے میری مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جو واپڈا یا کی الیکٹرک اپنی بجلی کی پروویژن کرتے ہیں جن ریٹس کے اوپر، سوسائٹی جو نووا سٹی کی جو مینجمنٹ ہے ان کا یہ پرومس ہے کہ جو بجلی ہم خود تھرو ٹربائنز یا اپنے گرڈ اسٹیشن سے پیدا کریں گے ان کی کاسٹ ان سے بہت زیادہ لو ہوگی، تاکہ ہمارے جو صارفین ہیں ان کو موجودہ دور کی صورتحال سے ریلیٹڈ یا اس سے ملی جلی کوئی جو ہے نا وہ پریشانیاں نہ دیکھنی پڑیں۔ اس سے تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں تو سوسائٹی نے فردر جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ یہ بھی پرومسز کیے ہیں کہ اگر آپ فی الفور یہاں پر گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 سے 5 سال کے جو پیمنٹ پلانز ہیں ان کو بالکل بھی فلفل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ 20% سے یا 25% یہاں پے کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں، اور پھر فردر جو آپ کے فائنینشیل پروسیجرز ہیں پیمنٹس کو لے کے آپ اس کو فردر رن کر سکتے ہیں۔ اس میں سچویشن یہ ہے کہ 20% پے کرنے کے بعد آپ کو پراپر جو نووا سٹی کی ممبرشپ ہے وہ بھی الاٹ کر دی جائے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو اس کی فائل بھی یہاں پر اویلیبل ہوگی۔ یہ تو ہو گیا ریزیڈینشیل پرپز یا ریزیڈینشیل پراسپیکٹیو سے ریلیٹڈ ایک اوور ویو۔ اگر آپ یہاں پر ابھی ریزیڈنس نہیں لینا چاہتے تو آپ اس کو اگر انویسٹمنٹ بیس پر بھی لے کر جانا چاہتے ہیں، آئدر آپ کے ریزیڈینشیل پلاٹس ہوں یا آپ کے کمرشیل پلاٹس ہوں، تو آج کے دن میں اگر آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ مارکیٹ سرچ کر لیجئے گا آنے والے 6 مہینوں سے 1 سال کے اندر اندر، اور اس کی سراؤنڈنگ میں بھی اگر آپ دیکھیے گا مارکیٹ کو تو اس سوسائٹی نے آپ کو انشاءاللہ ڈیفینیٹ بینیفٹ پرووائڈ کرنا ہے، جس بیکاز کہ جس لوکیشن کے اوپر ہماری یہ سوسائٹی واقع ہے اور جن پرومسز کو فلفل کرنے ہماری مینجمنٹ جا رہی ہے نووا سٹی کی، وہ ہمارے لیے ایک آپ کہہ لیجئے کہ سینٹر آف اٹریکشن ہے۔ اس ساری ڈیٹیل کے بعد جو چیز اس وقت میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ویورز یا کلائنٹ جو ہے نا وہ دل میں یہ بات رکھے ہوئے ہوں گے کہ دریائے کابل کے اوپر اس کی جو سوسائٹی کی جو تعمیر ہے یا جو سنگ بنیاد اس کا رکھا گیا ہے، حالیہ صورتحال جو فلڈ کی ہمارے ملک سے گزری ہے بہت انٹینس لیول کی، اور آنے والے وقت میں اگر خدا نخواستہ پاکستان دوبارہ فلڈ کو خدا نخواستہ وکٹم کرتا ہے تو لوگوں کے ویوز یہ بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی لیول کے اوپر کہ یار دریائے کابل کی وجہ سے یا فلڈ کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ بیڈلی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو میں یہاں پر اللہ کے شکر کے ساتھ ایک پوائنٹ کی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس قسم کا سیویئر ہسٹوریکل فلڈ پاکستان نے گزشتہ کچھ دنوں میں وٹنس کیا ہے، اس کے اندر الحمدللہ سیلاب بھی ایک قطرہ بھی یا کسی بھی قسم کا ایفیکٹ جو ہے وہ نووا سٹی کے انفراسٹرکچر کو ہٹ نہیں ہوا۔ انفیکٹ آنے والے وقت میں ہم آپ کو ویژولز پرووائڈ کریں گے کہ اس سچویشن کے اندر، اس الارمنگ سچویشن کے اندر یا ایمرجنسی صورتحال کے اندر نووا سٹی نے اپنے فیز 1 کے انٹرنس کے اوپر اور ان سائڈ آف دا پریمیسز جو ہے وہ میڈیکل کیمپس لگائے تھے، جہاں سے میڈیکل فیسلٹیز بھی دی جا رہی تھیں اور لوگوں کو اس سے ہٹ کے بھی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو فلفل کیا جا رہا تھا۔ یہ تھا ایک اوور ویو ہمارے نووا سٹی پشاور کے بارے میں۔ اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں کہ جس طرح یہ 4 سدہ انٹرچینج سے چند منٹوں کی مسافت پر ہے، اس کی لوکیشن بہت زبردست ہے۔ نووا سٹی پشاور سے اسلام آباد کے روٹ کو اگر ہم میئر کریں تو صرف 1 گھنٹہ 15 منٹ میں آپ اسلام آباد کو اپروچ کر سکتے ہیں، اور صرف 7 منٹ کی مسافت پر آپ کو پشاور ٹول پلازا ملتا ہے۔
اس کے علاوہ اس کی سراؤنڈنگ میں 3 سے 4 انٹرچینجز بھی ملتے ہیں جو اس کو ڈفرینٹ طریقے سے لیکن بہت ہی کم وقت کے اندر نووا سٹی سے جو ہے نا وہ ایک بہترین ایکسیس پرووائڈ کرتے ہیں. تو میں ریکمینڈ کروں گی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ واٹ آر مائی ریکمنڈیشنز ٹو مائی ویورس کہ اگر صحیح معنوں میں مٹی کے بھاؤ میں انویسٹمنٹ کر کے آپ سونا جو ہے وہ اویل کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی یا پروجیکٹ کے پری لانچ کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ آنے والے وقت میں ایک بہترین بینیفٹ ثابت ہوتی ہے. تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ اس وقت نووا سٹی کے اندر جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ بحکم الہی آپ کو ایک بہترین بینیفٹ پرووائڈ کرے گی. تو یہ تھا ایک اوور ویو اباؤٹ نووا سٹی پشاور. اس سے ریلیٹڈ، اس میں بکنگ سے ریلیٹڈ یا مزید جو فیسلٹیز اور امینٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں یا آپ کی جو بھی کوئریز ہیں ریلیٹڈ ٹو نووا سٹی پشاور یا اس کے ان سائڈ یا اس کے آؤٹ سائڈ یا اس کی لوکیشن سے ریلیٹڈ، پلس پاکستان بھر میں کہیں بھی آپ اگر کسی پراپرٹی کو اون کرتے ہیں یا اون کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی ٹریڈنگ آپ چاہتے ہیں اس کے لیے میرے نمبر اسکرین کے اوپر گیون ہیں. یو کین کانٹیکٹ ٹائٹینیم گروپ اینڈ ہیرا اسامہ اینی ٹائم یو وانٹ. ہمارے اوورسیز کلائنٹ کے لیے میرا نمبر واٹس ایپ کے اوپر 24/7 اویلیبل ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے ایک مزید بہترین ٹاپک کے ساتھ آپ کی کوئریز کو فلفل کرتے ہوئے. فار اینی queries اینڈ questions you can contact us anytime. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دس از ہیرا اسامہ سائننگ آف. السلام علیکم.